اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کا؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا، وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے، تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں، اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے، اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جان کانپتی رہتی، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہتے، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا۔ یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر، محل بنے، جا کر دیکھ لیجیے الحمرا، دیکھ لیجیے جا کر، اب وہ محل ہے لا یرا الا مساکنہم، مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہ بسنے والوں کا نام و نشان بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے، دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ، پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع معجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دیے گئے، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام آ گیا۔ ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل پسند نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند؟ ماڈل تو اگر چاہیے وہ تو خلافت راشدہ کا، اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو دکھانا۔ یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی۔ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے ہے۔ یہ بات دوسری ہے، 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دور دورہ ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ مقصد نہیں کرنا چاہتا، اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ایک ماڈرن زبانی کلامی بات کو، خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان ہو تو راجے، تم کیا، اپنی شکل دیکھو، تم کیا، تم تو ہم سے بدتر ہو، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے گا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام۔ بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہے ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا، اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، یہ ان کا آخری پیغام۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے وہ ہے کہ جو ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن یہ ہے معاشرت، مرد آزماں مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین انقلاب، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل بدترین دشمنوں نے ایم این رائے 1920 میں لیکچر دیا، ہسٹوریکل رول آف اسلام لاہور میں دیا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپی۔ اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے بنایا۔ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی نے، اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے، یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے، یہ ایک روایت ہے، میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مولانا ابو الکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں میری ایک تقریر تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال۔ ایک صاحب جو گورنر رہے تھے، پرانے کانگریسی بوڑھے 80 برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے، بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے، وہ ان کی صدارت تھی۔ وہاں میں نے تقریر کی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم زندگی کے بارے میں، اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی ایز ہیڈ آف دی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے ملے۔ انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابو الکلام کے بارے میں اگرچہ میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے مولانا ابو الکلام آزاد کی، ان کے خیالات، افکار، نظریات، ان پر 20 کو میں نے پی ایچ ڈی اپنی نگرانی میں، لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے ابو الکلام کا آج تک نہیں۔ اور وہ 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ابو الکلام کی زندگی کے 2 دور، 1912 سے لے کر کا اور 1920 تک کا ابو الکلام، یہ تسلسل تھا تحریک شہیدین کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی اس کا مانوی تسلسل ہے ابو الکلام الہلال اور البلاغ والا۔ لیکن پھر 1920 میں اس نے ہمت ہار دی، ماحول سے تعاون نہیں، مخالفت ہوئی علماء کی طرف، اس کھاتے کو بند کر کے حزب اللہ کا کھاتا، حکومت الہیہ کے قیام کی جدوجہد، یہ چیپٹر کلوز کی۔ 1920 سے لے کر اور پھر 1958 تک اپنے انتقال تک کا یہ جو دور ہے ابو الکلام کا، یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کا تسلسل۔ اگر آپ کے ذہن میں اپنی پچھلی صدی کی یہ 2 تحریکیں ہوئی، 1930 کی جو تحریک تھی، 1830 کی، 1826 سے لے کر 1831 میں پھر شہادت ہوئی بالا کو، یہ جو تحریک تھی اس کا تسلسل ہے الہلال اور البلاغ والا۔ 1857 میں جنگ آزادی تھی، انگریز کے خلاف بغاوت، اسے غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں۔ انگریزی دور میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی تو وہ غدر کے نام سے، اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، متحدہ جدوجہد تھی انگریز سے نجات پانے کی۔ تو ابو الکلام کی 1920 کے بعد سے لے کر باقی زندگی جو ہے وہ در حقیقت مانوی تسلسل ہے اس جنگ آزادی کا جو 1857 میں لڑی گئی اور ناکام ہو گئی۔ ناکام تو وہ بھی ہو گئی، تحریک شہیدین بھی ناکام، 1857 کی جنگ آزادی بھی۔ بہرحال انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی، اور مجھے اصل میں جو یاد آیا تھا معاملہ ان کے ایک اور قول کا، 1917 میں وہ کہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا، اس وقت تک وہ صرف ایک کالج تھا، ابھی یونیورسٹی نہیں بنا، اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تو ایک روز شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے۔ گاندھی ابھی نئے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، اور وہ گویا کہ انڈیا کے پولیٹیکل ہورائزن پر ابھی وہ ایک رائزنگ سن کی حیثیت، شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی۔ خیر وہ ہم نے ان کو گھیر لیا، کہا کچھ خطاب کی، ان کا خطاب نہیں، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا، اور وہ گیا تھا۔ پہلے حاضری دی تھی سر سید کے قبر پر، پھر اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک تو خوشخبری، آپ کے کالج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چارٹر آپ کی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو خوشخبری دوں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے لوگ ہمت میں گوش ہو، اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے بہت بڑا احسان ہوگا نوجوان، لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں آپ کے ہاسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں، وہاں قالین بھی، وہاں عیش اور آسائش کے سامان، اس ماحول میں عمر پروان نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی تھا، اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل۔ ایچ جی ویلز نے کہا
اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر کا آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن نے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں، نئے ایڈیٹر، لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، کیونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے، لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائبریری، اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ اس کا ترجمہ دے کر پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنٹی، فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، جیزس آف نزارت کے ہاں، حضرت مسیح کا تذکرہ، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے، اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوا، اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر، استہزاء کر رہا ہے یہ تعدد ازدواج کا، لیکن یہ بات ماننے پر کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نوٹ کیجئے یہی تین الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے، ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا۔ اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے۔ بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی، اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں۔ اب آئیے دوسری، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ۔ پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے، یہاں خطاب مسلمانوں سے، یہاں پوری نوع انسانی سے، یہ فرق ہے، نوٹ کریں۔ پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے مسلمانوں کی طرف، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو تین شرطیں پوری کرے، جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے، ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ھدی للمتقین۔ ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر، 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا، اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب ہے۔ پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجیے، پیے گا نہیں انسان، بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، کچھ نہیں کھاتا، بھوک مری ہوئی ہے کچھ نہیں۔ تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں، اپنی جگہ ھدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو طلب ہو تب۔ اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے تین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت۔ بہت اہم ہے یہ نکتہ، جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان تین شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکتے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پہ، اس میں بھی ذرا تین مراحل آئیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت اسوہ کامل، خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے۔ کس معنی میں؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں
ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی تو نہیں، علم شادی کی، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود، خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہے کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہے، داماد کی حیثیت اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہے کہ نہیں۔ پھر ذرا غور کی، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت، قاضی القضات کی حیثیت اور صدر مملکت کی حیثیت کون سی؟ اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال اتنی جامع۔ یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ۔ باقی عظیم شخصیتیں ایسی ہیں یا مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپہ سالاری میں زیرو۔ گوتم بدھ کا ادھر اونچا مقام ہے، ادھر حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام، ادھر زیرو۔ حضرت مسیح ابھی آئیں گے، دوسرا میدان بھی، اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی، لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں، کھانا کھلا ہی نہیں۔ اور ادھر آئیے سکندر اعظم کہاں میکڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے 3 سال کے اندر، لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑتی۔ اسی طرح اٹیلا، اسی طرح چنگیز خان، ایک دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی، گویا کہ ہر اعتبار سے ملا۔ یہاں بھی ایک نقطہ ذرا سی ڈائگریشن ہے، ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کا کی شخصیت یا آپ کی سیرت اسوہ نہیں ہے۔ آدمی چونک جائے گا، اسے شاید توحید پر محمول کرے، لیکن ہے، اور وہ شخص ہے ایک عورت کی بیوی کے لیے اسوہ، ماں کے لیے اسوہ کہاں سے آیا؟ آخر آدھی انسانیت، نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں، دی بیٹر ہاف، اس کے لیے اسوہ، اس کی نسوانی زندگی کے اعتبار سے۔ دیکھیے یہی نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے، دل پر لکھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی تمہیں اسوہ بننا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مان، نبی کی زندگی میں جو خلا ہے وہ مرد ہے، اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اسے تمہیں پر کرنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی آلائش کو خوب دھو کر پاک کر، تطہیر جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو جائے، اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے، نوع انسانی کے اسوہ کی وہ کمی کے جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خلا کو پر کرنے والی بن۔ بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور، اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور کا اپنا قول ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کروں، اتمام۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ، سر تسلیم خم ہے، مزاج یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس، کس پر آئے 950 برس؟ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں۔ غیرت اور حمیت اور جلال دین کے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچ۔ پھر اتمام کس کا کیا گیا؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا، ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن، اعتدال کے ساتھ ایک شخصیت میں جمع کر، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں۔ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت پر، حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں، مزاحد خشک کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا، کوئی حجاب نہیں،
جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، بھرپور آئلی زندگی، بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم یہ ہے وہ درمیان قارے دریا تختہ بندم کر دئی باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار۔ اچھا دیکھیے یاد آ گیا ہے، آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے، وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح، وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا، زانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لکھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے چلو خود بھی چلے۔ اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے خود کبھی زنا نہ۔ میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع، مجمع چھپ گیا۔ یہ ایک رخ ہے حضور کی شخصیت میں، اب آپ کو دو رخ جب وہ غامدیہ خاتون آئی ہے، اس نے کہا حضور وہ خطا مجھے پاک کر۔ حضور نے پوچھا کہ کہیں حمل تو نہیں ہے؟ جی حمل بھی، تو جاؤ جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں وضع حمل کے بعد اب آئی ہے، وہ وضع حمل کے بچہ گود میں۔ حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے، رجم کر دیجیے، میں پاک ہو جاؤں دنیا کی سزا میں آخرت میں۔ فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پی لو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو رجم کر دو، اللہ کا حکم ہے، لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافۃ للہ۔ اللہ کا حکم ہی کرتا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے رجم کرنا۔ لیکن جب رجم ہو گیا ہے، وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا نہیں، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ۔ یہ توازن حکم رب کا نفاذ بھی، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو، مریض سے تو ہمدردی ہو، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے۔ بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ، نمبر 2 اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے، یہ ہے خاص معاملہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کرتا ہوں، ایک ماڈل پیش کرتا ہوں، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل، وہ نظام قائم کیا کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے کیا۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور وہ ہے دور فاروق، یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل۔ کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا، اپنے پورے جوبن پر نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو خود خطبہ دیا۔ بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی، ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرض ہے، کچھ اور دن آپ چوائس ہوتا ہے نبی، حضور کی حدیث، انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر ہٹنے لگے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو، حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر آپ کی اقتدا کر، اور باقی پوری جماعت حضرت ابو بکر کی۔ یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز جو اس رنگ میں پڑھی گئی، اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کر لیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ
بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا. اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہے، نمایاں نہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت. مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ایک طوفان. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں. اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لی، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے. یخرجون من دین اللہ افواجا. اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا. حضرت ابو بکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہو. with an iron fist and with an iron will، جس طرح آپ نے مقابلہ کیا اور کرش کر دیا تمام. حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم دین محاذ نہ کھول، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک. آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا عالم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روکوں. پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہوئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کر. لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو چاہیے نرمی کیجئے، تیسرا محاذ نہ کھولیں. انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے. تو تھوڑی سی نرمی. حضرت عمر کو ڈانٹ ملائی ہے حضرت ابو بکر نے. اے عمر، تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے. اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ زندگی میں دین میں خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ نہ دیا تنے تنہا جاؤں گا. اور ان معنی نے یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ. ابو بکر رقیق القلب نحیف الجسد. لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہے ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا. اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے، وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وہ شانیں ہیں. وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں. حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہے. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. اور آدمی کون ہے؟ وہ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا، اے سعد تم میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یا کہ عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ ایسا تم پر میرے ماں باپ کو. وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے. لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا. سعد نے آگ لگائی ہے، پھر جا کر یہ خط دیا ہے. خط میں لکھا ہے، سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کی کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہو جو حد لگانے والا؟ قرآن کی آیت ہے، بات ہے تم احداہن قنطارا، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں. جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ عمر وہی کہتے ہیں، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دی سکھایا اور آرڈیننس حریت، احتساب، تنقید، مساوات. اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہے، حقیقت کہیں نہیں. ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھتے فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، اور ایک تقریباً 700 میل کا کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے. ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت. اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، دور نہیں،
باری تھے، اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر تشریف لے آئے۔ اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حلیہ کوئی درست کیجیے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ ملائی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ، یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے، اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل، ابو بکر اس درخت کے پھل، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بال، اسوہ تو محمد کا ہے۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا، اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرہ، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ۔ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہے، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ ولو کرہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ، اس کا ترجمہ آپ سن چکے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس کے پورے کے پورے نظام زندگی، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کے لیے قتال کی ترغیب، یہ اس پہلے حصے میں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا، قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے۔ یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق دنیا مان رہے ہیں، روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش کیا جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن، تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کی۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے، وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے انقلاب پر کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں، آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کریں۔ کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی تھی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر ہر مسلمان کا خون کھول رہا، حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکتا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا، جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہو، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے تو جھگڑا کائے گا، ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے۔ وہی مسکرا کر بات کر، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان کہ لکھ دو محمد ابن۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں،
معلوم ہوا ہے کرنیں ایک ہی سورج کی. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں. ایک ایک شخص کا خون رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا. یہ دوسری بات ہے، ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں. کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو. کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو. اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ پھر کہا. حیران ہو گئے صحابہ کا یہ حضور کا حکم. اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا اس کو سمجھیے. دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں ناراض ہو. دل گرفتہ. حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا. میں نے 3 مرتبہ کہا ہے. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجیے. اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا قربان. اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانیت. میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے. اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ. پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھول دے بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں تھے. جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام قربانی دیا، گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم. لہذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے. لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات. 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدید کر رہے. اس لیے میں ادب کا سے نام دوں گا کہ ایمان لے آئے. بات صحابی خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹھیک ہو جائے. دوبارہ حضور نہیں سن. سفارشیں کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں. خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ. ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے